کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، اور جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا ہے، جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، وہ شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا ہے، جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ حضور کا سایہ نہ تھا، حضور 70,000 پردوں میں تشریف لائے، 70,000 پردوں میں تشریف لانے کے باوجود سایہ نہ تھا، ایک پردہ بھی اٹھ جاتا تو سایہ پھر سورج کا ہوتا، چاند کا ہوتا۔ میرے آقا اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ اور یہاں آ کر میں ایک ایسا بھی کہہ دیتا ہوں، اے جانے جاں جانے ایمان، اے جانے جاں جانے ایمان، اے جانے جاں جانے ایمان۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے قربان جاؤں، کتنی پیاری بات کہہ گئے 4 مصروں میں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اور انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا گئی نے، اور ایمان یہ کہتا کہ میری جان ہے یہ، جانے جاں جانے ایمان ہے، جانے جاں جانے ایمان۔ ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو، ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو، ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نالے عرشاں دا مہمان بھی تو۔ میں مکدی گل مکا دیواں، میں مکدی گل مکا دیواں، ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو ہے، جانے جاں جانے ایمان ہے، جانے جاں جانے ایمان۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، اور
تیرے نام پر سر کو قربان کر کے آقا تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، اور میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، جانے جانے ایمان، جانے جانے ایمان، جانے میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف اے بے تناہی سے بری۔ حضور آپ کے اوصاف ایسے اوصاف ہے جو ختم ہونے کے عیب سے پاک ہے، کسی کے وصف کا ختم ہو جانا بھی عیب ہے، اور حضور بے عیب ہیں، حضور کے اوصاف ختم نہیں ہو سکتے، اوصاف بیان کرنے والا ختم ہو جائے گا، اوصاف کمپلیٹ نہیں ہوں گے۔ بہقی شریف کی روایت سناؤ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کسی کے اندر یہ مجال ہی نہیں ہے، کسی کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ کبھی حضور کی کما حقہ صفات بیان کر سکے۔ وہ بیان کرتے 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 جب عاجز آ جاتا ہے نا، عاجز، جب وہ عاجز آ جائے نا تو پھر تشبیہات کا سہارا لیتا ہے، جب وہ عاجز آ جاتا ہے نا تو پھر کہتا ہے ہائے مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مدبریاں۔ تشبیہات دیکھو، دو ابرو قوس مثال دسن، او جے تھنو کے مزاد تیر چھٹن، او لباں سرخاں کھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، او تیرے تو وصف اے بے تناہی سے گئے بری، تو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں حیران ہوں، کس بات میں حیرانگی ہے؟ کیا کیا کہوں؟ حیرانگی کس بات میں ہے؟ کیا کیا کہوں تجھے؟ اس بات میں قطعی حیرانگی نہیں کہ کیا نہ کہوں تجھے، کیا نہ کہوں اس میں حیرانگی نہیں، حیرانگی ہے اسی میں کہ کیا کیا کہوں تجھے۔ خدا کہتے نہیں بنتی، او جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ بلبل نے گلگل کو کہا، او قمری نے سر جاں فضا، تو حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج چاند کی 14ویں شب ہے، ذرا چاند کو دیکھنا، دیکھنے والے نے دیکھا تھا، کبھی چاند کو دیکھتا کبھی حضور کو، صحابی رسول کبھی چاند کو دیکھتے کبھی حضور کو، کبھی چاند کو کبھی حضور کو، اور میرے آقا جو ہے سفید رنگ کا سرخ دھاری والا لباس آپ نے زیب تن کیا ہوا، اور 14ویں کی رات ہے، صحابی کبھی چاند کو دیکھتے کبھی حضور کو دیکھتے، چاند کبھی حضور کا فیصلہ یہ ہوا کہ جیسا میرے محبوب ہیں، حسین ہے، ایسا کوئی نہیں، چاند تیرا نور اپنی جگہ لیکن میرے محبوب سے اچھا کچھ نہیں ہے، بلکہ کہنے والے امام تو کہتے ہیں لکا بدرن فی الوجہ الاجمل، حضور ایسا لگتا ہے جیسے چاند 14ویں کا چاند ہے وہ آپ کے رخسار سے طلوع ہو رہا ہے۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، او کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مد بھریاں۔ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، او کتے مہر علی کتے تیری ثنا، او گستاخ اکھیں کتے جا اڑیاں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آج
چاند میں نور ہے. علماء بیٹھے ہوتے ہیں تب پڑھنے کا مزہ ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے نا. میں کہتا ہوں آلو چھولے سبزی بیچنے والے کا نہیں, یہ امام کا کلام. آج چاند کو دیکھتے ہیں, چاند روشن ہے, لیکن ایسا نہیں جیسے اس وقت تھا جب حضور کا ظاہری مبارک دور تھا. حضور کی ظاہری حیات میں جو چاند تھا نا وہ بڑا چمکتا تھا. کیسے؟ امام کہتے ہیں تم مقابل تھے تو پہروں چاند بڑھتا نور کا, اور تم سے چھپ کر منہ نکل آیا ذرا سا نور کا. اب کہاں وہ تابشیں, کیسا وہ تڑکا نور کا, او مہر نے چھپ کر کیا خاصا دھندل کا نور کا. حیران وہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, کہنی حلیمہ مکھ ویکھ لج پالدا, او میں لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا, او 14ویں دا چن تے عرشاں دا تارا, قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. ایک دوجا شاعر کہندا ہے کہ تیرے جیا سونا نبی او لباں تے تاجے ہوئے کوئی, او مینوں تے بس نہ پتا تیرے جیا کوئی نہیں. حیران وہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. امام کہتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ, کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی. یہ خاموشی بھی زبان ہوتی ہے, اور خاموشی ایسی زبان ہے نا کہ بندہ اس میں وہ کچھ کہہ دیتا ہے جو زبان سے نہیں کہہ سکتا. راز اگر ظاہر کر دیا جائے تو پھر سر جو ہے نا وہ سر لے جاتا ہے جی. سر اگر ظاہر کر دیا جائے تو پھر سر لے جاتا ہے, تو پھر وہاں خاموشی ہوتی ہے کہ چپ کر میرے لیے تے جا نہیں بولن دی. امام کہتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی. اور ذرا نزاکت دیکھیے گا, چپ ہو رہا ہے. امام چپ ہو رہے ہیں, لیکن کیسے چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. چپ بھی ہو رہے ہیں تو یہ کہہ کر کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. مجھے کہنے دو کہ اعلیٰ حضرت نے اس شعر کے مصرع ثانی میں جو کلام لکھا ہے, اور جو مصرع لکھا ہے نا, ایک بشر کے لیے اس سے بڑی نعت لکھنا ممکن نہیں. یہ مصرع ایک کی بڑی نعت لکھی اعلیٰ حضرت نے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کروں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آقا کروں تجھے, خالق کا بندہ خالق کا بندہ. محبت سے کہہ دو خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. درود شریف پڑھی اللہ.